الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن خاص نماز کے لیے بلایا جائے تو اہتمام کے ساتھ چل پڑو اللہ کے ذکر کی جانب۔ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ پھر جب یہ نماز پوری ہو جاوے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ حضرات مومنین نے تجارتی قافلے کو دیکھا، اسی طریقے سے انہوں نے لہو کی بات سنی تو ادھر کو یہ لوگ چل نکلے، اور اے نبی آپ کو منبر پر اس حالت میں چھوڑ دیا کہ آپ کھڑے تھے۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس بجنے والے طبل اور اسی طریقے سے تجارت سے۔ اللہ رب العزت تمام روزی دینے والوں میں سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ یہ سورۃ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کا آخری رکوع ہے۔ جمعہ کی مناسبت سے میں نے اس کو پڑھا ہے تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں جمعہ کی اہمیت پیدا ہو۔ پورا ایک رکوع اللہ رب العزت نے ایسا بیان کیا کہ جس میں 3 باتیں آ جاتی ہیں۔ جمعہ کی اہمیت آ جاتی ہے، جمعہ کے آداب کی طرف اشارہ، اور نمبر 3 کے اوپر جمعہ کے سلسلے میں ایک ہدایت کہ تمہیں جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ نے اس طرح کا عمل کیا تو تمہاری روزی میں اضافہ۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ جمعہ کے اندر جمعہ میں اختیار کیے جانے والے طریقے ایک خاص طریقے کے ذریعے سے روزی میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، اس کو پیش کیا۔ جہاں تک تعلق ہے جمعہ کے فضائل، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ پاک نے اتنی ساری نماز ہے لیکن اتنی ساری نماز کے اندر اس طرح کا اعلان نہیں کیا کہ اس کی اذان کو اسپیشل بیان کیا۔ جمعہ کی اذان کو اسپیشل بیان کیا، اذا نودی للصلاۃ، جمعہ کی اذان کے لیے تمہیں پکارا جائے۔ احادیث میں تو ہے ہی جمعہ کے فضائل، مثلا احادیث کے اندر 2-4 باتیں بیان کی ہیں۔ جمعہ کا دن وہ ہے، اسی جمعہ کے دن میں
اللہ رب العزت نے جو ہے پیدا فرمایا، پیدائش کا جو سلسلہ جو شروع کیا تھا، اس کا آخری دن جمعہ کا دن. ہاں، اللہ رب العزت نے اتوار اور پیر اس میں زمین کو پیدا کیا، منگل اور بدھ آسمان کو پیدا کیا، جمعرات اور جمعہ اس میں آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پیدا کیا. عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے عصر کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. نیز حدیث میں آتا ہے جمعہ کا دن وہ ہے کہ جس کے اندر ایک گھڑی ہے، وہ جو گھڑی اگر کسی کو مل گئی تو اس میں اگر وہ انسان جو مانگتا اللہ پاک اسے عطا فرما دیتے ہیں. البتہ اللہ پاک نے وہ گھڑی بتلائی نہیں کہ وہ کون سی گھڑی، اللہ پاک نے اس کو چھپا کے رکھا. قیمتی چیزیں ایک دم اوپن نہیں کی جاتی. ہاں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں روزانہ رات میں ایک گھڑی آتی ہے جو گھڑی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. روزانہ رات مسلم شریف کی ایک حدیث، ایک تو ہے کہ جمعہ کے دن ایک مقبول گھڑی، اور ایک حدیث وہی ہے کہ روزانہ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقبول گھڑی ہوتی. بہرحال اللہ والے اس گھڑی کو حاصل کرنے کی مختلف طرح کی کوششیں کرتے ہیں. اب یہ گھڑی کون سی؟ جمعہ کے دن علماء نے 45 اقوال نقل کی. کتنے؟ 45. یہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. امام شافعی کا قول یہ ہے، حضرت امام شافعی کا، امام خطبے کے لیے کھڑا ہو، وہاں سے لے کے نماز ختم ہو، اس کے بیچ میں یہ گھڑی آتی ہے. لو، اب اس کو دعا کیسے مانگے آدمی؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. ہاں، دعا کیسے مانگے؟ دعا مانگنے کے بھی تو بھائی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ایک زبان سے مانگے، ایک دل سے مانگے. ایک زبان سے، ایک دل سے. اس لیے فرما دیا کہ جمعہ کو جب خطبہ شروع ہو، وہاں سے لے کے نماز ختم ہو، وہاں تک دل اللہ کی طرف متوجہ. آپ نبی مانگو، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ، گویا یہ مانگنج ہے، یہ مانگنج ہے. لیکن حضرت امام شافعی فرماتے کہ یہ جو گھڑی آتی ہے نا، یہ امام منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے لے کے نماز ختم ہونے کے بیچ آتی. اس لیے آدمی کو جب موقع ملے دل دل میں مانگ لینا چاہیے. میں اہتمام کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کچھ چیزوں کی، وہ 2 خطبے کے بیچ جب بیٹھتا ہوں اس وقت. اور ماشاءاللہ جہاں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو سب کو معلوم ہے، تو وہ لوگ بھی اللہ کے بندے جو ہے اس میں لگتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اس وقت ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، میں منع کرتا ہوں، میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. اس میں مانگو تو دل سے مانگو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، امام شافعی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. امام شافعی اتنے بڑے آدمی ہیں، جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا امام شافعی کو، تو اول سے لے کے آخر تک پورا قرآن مجید پڑھ ڈالتے تھے. سارے قرآن پہ نظر، نے پھر قرآن مجید کی کون سی آیت میں اس کے سوال کا جواب نکلتا حضرت بیان کرتے. ایک مرتبہ کچھ حضرات آئے، فرمانے لگے حضرت یہ بتلاؤ کہ جماعت اگر کوئی فیصلہ کرے تو شریعت اس کو معتبر مانتی ہے، جس کو ہمارے یہاں اجماع کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت فرمایا اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں جواب. حضرت یہ ایک دن کے بعد حضرت فرمانے لگے بھائی تیرے اس سوال کو تلاش کرنے کے لیے میں نے 3 مرتبہ پورا قرآن پڑھ ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پورا قرآن پڑھ ڈالا. ہر مرتبہ میں میرا دل آ کے اٹکا 5ویں پارے کی اس آیت پر. کون سی آیت؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ایمان والوں کی جماعت کو چھوڑ کر دوسری راہ اپناتا ہے وہ جہنم میں. یہ قرآن نے کہا
معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی جماعت جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ چلنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتا ہے نا ہمیں سے گاؤں سے کوئی مطلب نہیں، وطن سے کوئی مطلب نہیں، یہ جماعت جاوے باڑ میں. ارے جماعت بہت بڑا مقام ہے. بہرحال میں تو امام شافعی بتلا رہا تھا. امام شافعی کتنے بڑے آدمی تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال کی عمر تھی. نبی جی کی خواب میں زیارت ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے تو کون؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا امتی. کیا کہا؟ میں آپ کا امتی. پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. قریب بلایا اور منہ کھول کر لعاب دہن ڈال دیے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بہت صاف تھی. دو باتیں ہیں، قرآن بہت بھاری پڑھتے تھے امام شافعی، بہت زوردار قرآن پڑھتے، لوگ ان کا قرآن سنتے تھے. اور نمبر 2 کے اوپر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن میں حدیث ہی سے زبردست انداز سے مسائل کو پیش کرتے تھے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب ہے کہ بھائی وہ قیمتی گھڑی کہاں ملتی ہے؟ وہ قیمتی گھڑی جو ہے امام صاحب جو کھڑے ہوں وہاں سے لے کر نماز ختم ہو لیتا ہے. ہاں لیکن اپنے خطبے کے موقع پر نیند یہی ہوتا. اب تو نیند تو گھر گیا. اور بہت سو کو دیکھا بعض جگہوں پہ تو میں نے خطبہ پڑھاتے ہوئے بعد میں چل کے بہت ناراضی کا اظہار کیا. پاور استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر اپنے میں بھی پاور استعمال کیا. بعض لوگوں کو باقاعدہ وضو خانے میں دیکھتا ہوں میں وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ موبائل سے کھیلتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اللہ کا عذاب نہ آوے تو کیا آوے. یہ دیکھیں آج سے میں ثابت کروں گا. جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں خطبہ ہو کہ نماز ہو، انسان اگر دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے. اللہ کا عذاب. بہرحال ایک تو یہ قول ہے، لیکن ہمارا قول کیا ہے بھائی؟ ہمارا قول یہ کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب کے درمیان یہ جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم میں یہ گھڑی آتی نے. اس میں اصل میں حدیث میں یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه. اس گھڑی میں جو مانگے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے. ایک انسان نے خواب میں نبی جی کی زیارت کی. فرمایا اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ چہیتا امتی کون؟ فرمایا سہارنپور میں زکریا. کہا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے وہ جمعہ کے دن کے عصر کے بعد کا جو 80 مرتبہ کا درود ہے بہت اہتمام کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. بہت اہتمام. اب وہ کیا اہتمام؟ آپ لوگ کہیں گے ہم بھی پڑھتے ہیں، امام صاحب اعلان کے ہم پڑھتے ہیں، لیکن حضرت کا اہتمام بتاؤ. حضرت کے یہاں روزانہ عصر کی نماز کے بعد گھر پہ جو ہے مجلس لگتی تھی، لیکن جمعہ کے دن مجلس لائیں. جمعہ کے دن یہ حکم کہ بھئی مجلس لیں، سیدھے مسجد. نہ عصر سے لے کے مغرب تک حضرت مسجد میں اعتکاف کرتے تھے. ملنے جلنے والے کو بند. جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک اعتکاف. نہ اسی کے اندر یہ درود بھی پڑھتے، باقی امور بھی انجام دیتے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعتکاف کرنے والے کا مقام کیا ہے. اعتکاف کرنے والے کا مقام یہ ہے، اعتکاف کرنے والا بغیر مانگے بھی اللہ پاک اس کو دیتے رہتے ہیں. جو کام مسجد سے باہر لوگ کرتے ہیں معتکف نہیں کر سکتا. جنازے میں لوگ جاتے ہیں، معتکف اعتکاف پہ وہ جا نہیں سکتا ہے نا. کسی کی عیادت کے لیے معتکف جا نہیں سکتا. بہت سارے کام ہیں جو معتکف نہیں کر سکتا. اعتکاف کرنے والے کو بغیر کیے اللہ پاک عطا فرماتا ہے نا. بغیر کیے، اس لیے کہ میرے گھر کے ساتھ چپکا ہے.
یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید کی تلاوت. کہتا ہے نا بھائی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے دعا مانگنے کا موقع نہ ملا تو کیا کہا جاتا ہے جتنے دعا مانگ رہے ہیں انہوں نے جو کچھ مانگا تلاوت کرنے والے کو آٹومیٹک خود دے دیا جاتا ہے. یہ نا مشہور حدیث ہے میرے کلام کے ساتھ چپکا میرے ساتھ لگا. یہ کہیں اور تو تھا نہیں یہ میرے ساتھ لگا. بس آپ قرآن میں تلاوت پہ یہ کہ یہ میرے قرآن سے لگا میری کتاب سے لگا. نہ اعتکاف پہ یہ کہ میرے گھر سے لگا. اس لیے دوسرے لوگ کر کے پاوے نہ یہ بغیر کیے اللہ پاک اس کو عطا فرما دے. اعتکاف بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہتا ہوں آج کی رات اعتکاف پہ گزارو. جمعہ کی رات ہے جمعہ کی رات ہے جمعہ کی رات ہے. دیکھو پھر کیا ملتا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت شیخ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے جمعہ کے دن. تو حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے. وہ گھڑی جس کو ہاتھ کر کے بس کام بن گیا اس کا. یہاں ہمارے حضرت ہنساتے تھے ہم کو. پیرامن والے ہمارے حضرت وہ ہنساتے تھے. جب یہ ٹاپک آئے تو ایک بات چھیڑے. نے کہا بھائی ایک جگہ پر ایک صاحب تھے اس کو کسی نے یہ فضیلت سنا دی کہ جمعہ کے دن کی گھڑی میں جو مانگے مقبول تو اللہ پاک دے دیتے ہیں. وہ گھڑی اصل مغرب کے بیچ آتی ہے. تو کہا ایک مرتبہ گھر کا پیتل کا گھڑا لے کے بیٹھا نہ وہ بجاتا رہا ٹھوکتا رہا. کہنے لگا اللہ اس کو بنا دے سونے کا سونے کا سونے کا سونے. کھوپڑیاں ہوتی ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں بھائی. تو وہ ٹھوکنے لگا اللہ بنا دے اس کو سونے کا بنا دے سونے کا بنا دے سونے کا بنا دے. بہت دیر ہو گئی سونے کا بنا دے نہیں. تو فرما دیا اللہ یہ سونے کا نہیں تو اس کو ٹھکڑے کا بنا دے. یہ سونے کا نہیں تو ٹھکڑے کا ہی بنا دے. تو کہا کہ وہ مقبول گھڑی تھی وہ جو مقبول گھڑی تھی. اور کہا کہ اسی وہ پیتل کا گیا پیتل کا اور بنا ٹھکڑے کا. یہ حضرت ہنسانے کے لیے بتلاتے ہیں. سمجھانے کے لیے ہنسانے کے لیے. جی مقبول گھڑیوں کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ مجلس سے بیٹھتے ہیں نا مجلس میں بعض مرتبہ انقلابی گھڑی آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا نے ایک مضمون چھیڑا. میں مضمون میں یہ کہہ دیا بھائی قیامت میں 70,000 ایسے ہوں گے کہ بھائی صاحب جنت میں جائیں گے. یہ مضمون چھیڑا آپ نے. اتنا کہہ کر گھر میں چلے گئے. بتایا نہیں کہ وہ کون ہے. یہ کہہ کے چلے گئے. اب صحابہ یہاں پر پریشان بھئی یہ 70,000 کون ہوں گے کون ہوں گے کون ہوں گے. کسی نے کہا اپنا تو نمبر لگ ہی نہیں سکتا. اپنے نے تو آدھی زندگی کفر میں گزاری. اپنا نمبر کیسے لگ سکتا ہے کہ بلائی صاحب جائیں. ہاں اپنے بیٹے جا سکتے ہیں اس لیے کہ اپنے یہاں پیدا ہوئے اسلام میں پیدا ہوئے نا اسلام میں انشاءاللہ مرے گی. اس طرح کی باتیں ہونے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے میں بیٹھ کے سن رہے تھے. سمجھ گئے کہ توا گرم ہو گیا. توا گرم ہو چکا. اب روٹی سکائی کی نوبت ہے. آقا تشریف لائے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بات ہے جب تڑپ آدمی میں ہوتی ہے نا تب جا کے بات جب ڈالی جاتی ہے تو بات لی جاتی ہے. اس بات پہ عمل ہوتا ہے. آقا تشریف لائے. فرمایا بھائی میں نے سنا کہ تم لوگ جو ہے یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتلاؤں. بلا حساب و کتاب جنت کے اندر بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے وہ حضرات ہوں گے جو یہ چند اعمال کریں. نمبر 1 جو پرندوں کو نہیں اڑاتے. نمبر 2 جو لوہے کا داغ نہیں لگواتے. نمبر 3 جو تعویذوں کو نہیں لٹکاتے. اور نمبر 4 جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ فرما دیا. عرب کے اندر جو الگ الگ غلط عقیدے تھے نا اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا. نمبر 1 کے اوپر کیا فرمایا پرندے نہیں اڑاتے. اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہوتا تھا تو کام اچھا بنے گا یا گڑبڑ ہوگا اس میں تو پرندہ اڑاتے تھے. کبوتر اڑا دیا. کبوتر اگر دہنی سائڈ پہ اڑا تو مطلب ہے کہ کام کے اندر کچھ بھلا ہوگا.
اگر الٹی سائڈ پکڑ لی تو بھائی کام بند کر دو تو اس میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں. تو فرما دیا جو پرندہ بھی اڑاتا. نمبر 2 کے اوپر جو لوہے کو گرم کر کے داغ نہیں لگاتا. اس زمانے کے اندر یہ ایک لوگوں کے درمیان مشہور تھا کہ اگر کسی کو پیروں میں کہیں پر اگر درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، تو جوڑوں کے درد کو مٹانے کا یہ طریقہ کہ لوہے کو گرم کرو، گرم کرنے کے بعد خاص انداز سے اس کے ذریعے سے جہاں درد ہوتا وہاں سکائی کرو. لیکن ایسا کرنے میں آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہاں، اسے کہتے ہیں جو ہے داغ لگانا. یہ کہہ لیجیے کہ ایک طرح کا جو ہے شاٹ لگوانا، یہی تو سمجھ لو. ہاں، لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ کرتا ہے نا تو عموماً یہ ہوتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ پیر بڑھا کے یقین بڑھا. لوگوں کا تو جہاں فائدہ ہوتا ہے اس کو پیر بڑھا کے یقین بڑھا. ہاں، تو لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ اس کو مؤثر لذات ہی سمجھتے تھے. یعنی یہ لوہے کی سکائی کرتے اچھا ہو جائے گا. یہ تو بھائی یہ بات تو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ میں. اللہ پاک چیز کو واسطہ بناتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ٹھیک کر دے یہ غلط. ٹھیک کون کرتا ہے بولو؟ اللہ. ہاں نہیں، یہ لوگ لوہے کی سکائی کو اس کا جو ہے نا بار بار کا تجربہ نے اس کے ذریعے سے بار بار جو ہے لوگوں نے رزلٹ حاصل کیا تو یہ سمجھا کہ یہ اسی سے اچھا ہوتا. اس پر آقا نے ضرب لگائی اور یہ فرمانا ہی جی لوہے کی سکائی یہ کچھ فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ فائدہ پہنچاتے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ بھائی یہ بلا چاہیے جی نہیں کہ کوئی آدمی لوہے کی سکائی جی نہیں کرے. لا یکتوون. نمبر 3 کے اوپر جو تعویذ نہیں لٹکاتا. آج کل لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں نا. ہاں، تعویذ. ابے تعویذ تو ضرورت کے اوپر وہ بھی جو کہ نہ پڑھ سکتا اس کے لیے ہوتا ہے. ہاں، یہ یاد رکھنا. تعویذ کے چکروں میں بہت نہیں پڑھنے کا. اصل جو پڑھنے کا وہ تو قرآن حدیث میں جو بتائی ہوئی باتیں ہیں اس کو زبان سے پڑھنے کا، وظیفہ پڑھنے کا. یہ تعویذ تو کس کے لیے؟ جو پڑھ نہ سکتا ہو. ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہے تو وہ مسجد کے مؤذن صاحب جب بھی ملتے تو کہتے ہیں مولانا جبیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب بھی ہمارے علاقے میں آئے تو ہم نے کہا حضرت تعویذ دے دو. کہا بیٹا تو کیا کرتا ہے؟ کہا حضرت میں اس مسجد کا مؤذن ہوں. فرمایا اللہ کے گھر کا منادی، تعویذ لٹکا کے کیا کرے گا بیٹا؟ کہا اصل تعویذ نہیں لٹکانا، اصل تو دعا وغیرہ پڑھنا ہے. تعویذ لٹکانا ان کے لیے جن کو بیچارے کو پڑھنا نہ آتا ہو. یہ فرما کچھ روایت وہ ہے. ہاں، لیکن آج تو پڑھا لکھا بھی اتنے سارے نقش لے کے گھومتا ہے. ہاں، یہاں اتنا بڑا. جی علامہ الحفیظ. اور سب سے بڑا تعویذ تو یہ کہ ماں باپ کی دعا اولاد کیا. آج ہم لوگ اس کی فکر نہیں کرتے. کل ایک صاحب تھے وہ آئے پریشانی ظاہر کی. میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے بچوں کو بھیج دینا. وہ آئے، بچے آئے، میں نے جو پوری معلومات حاصل کی. بچہ پڑھا لکھا، سمجھدار، عاقل بالغ. میں نے پوچھا بیٹا کچھ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ میں ہاں پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہیں صبح شام کے کچھ وظیفے. فرمایا حضرت صبح شام کے وظیفے میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا پھر اس کے بغیر تو چارے کار نہیں. حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن. دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے سے حفاظت ہوگی. اپنے ان بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو وظائف پڑھ کے دم کرنے پڑیں گے. میں تو اپنی عادت آپ کو بتلاتا ہوں. شادی ہونے کے یہ سمجھ لو 27 سال ہو گئے. بس یہ رمضان حج کا سیزن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ میرا معمول ادا نہیں ہوتا، ورنہ اس کے علاوہ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں فجر کے وقت اہتمام کے ساتھ، اور مغرب میں تو ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس لیے بچے پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے کہیں اور ہوتے ہیں، سمجھے. لیکن فجر کے وقت بالکل لازماً چائے بعد میں پینے کی، پہلے لمبا چوڑا وظیفہ پڑھ لینے کا. لمبا چوڑا وظیفہ
نہیں یہ وظائف پڑھ کے پھر بچوں پر دم، بچوں پر، گھر والوں پہ، سب پہ دم، چھوٹا کہ بڑا کہ کوئی بھی، اور سب کو معلوم ہے کہ ابھی دم ہوگا، دم کے بعد چائے پینے کی، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں وہ وظائف معلوم ہونے چاہیے، اسی لیے میں نے کل جو ہے نا وہ تراویح وتر کے درمیان یہ مسئلہ چھیڑا، یار نماز کے بعد کیا پڑھو گی، اور آج ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں یہ بتلاؤں گا صبح شام کیا پڑھو گی، صبح شام کیا پڑھو گی۔ ارے اپنے اپنی حفاظت کے لیے معلوم نہیں کون کون سے طریقے ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، اپنے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بتائی اسی کو اختیار کرو، دوسروں کی باتوں میں دم نہیں، نبی کی باتوں میں دم ہے میرے بھائیوں۔ ہاں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ ہی تھا، اور وہ زمانہ تھا جس سے میرا یہ آپریشن ہوا تھا، اپنڈس بالکل اوپن، سارا پھیل گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، معلوم نہیں کیا سے کیا 36 اس کے ٹانکے آئے تھے، جو ہوا وہ ہوا، بس اللہ نے حفاظت فرما لی آپ لوگوں کی دعا سے۔ اس زمانے میں نے پورا مہینہ گھر پہ نکالا۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد ایک عورت آئی، اپنے بیٹے نے اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹی نوجوان، فرمایا مولوی صاحب کیا ہوا میرے بیٹے کو، میرے گھر پہ کسی عورت کو چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے، اور ایسا تعویذ دیتا نہیں کسی کو، لیکن بھولا بھٹکا آ جائے تو پھر یہ سمجھ کر کہ اپنوں نے اگر کچھ نہیں دیا تو ابھی بوے کے پاس چلا جائے گا، یہ اس سے بہتر ہے کہ غلط جگہ پہ جائے تو خود پڑھ کے دم کر دو، چلو کام کرو۔ لیکن اس میں بھی عورتوں کو آنے کی اجازت میں رہا نہیں، لیکن اس نے ہمت کر کے وہ پہنچ گئی، ظاہر بات ہے اس کی بیٹی کا، نوجوان بیٹی کا مسئلہ تھا، اٹھا کے لے کے آئے، ماں اور بیٹا دونوں، ہاں دونوں اٹھا کے لے کے آئے۔ حضرت معلوم نہیں ہے تہجد کے بعد سے میری بیٹی کی کیا کیفیت ہوئی، یہ کیا ہوا، تو آپ پاؤں سے چلنا بالکل بند، چلا نہیں جاتا اس کے ذریعے سے۔ اوہ اللہ پاک نے اسی وقت دل میں بات ڈالی کہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو کوئی عامل وامل تو ہوں نہیں، لیکن تم لے کر آ گئے تو چلو۔ اسی کے بھائی کو کہہ دیا دیکھ ایک کام کر، وضو کر، میں وضو کر تیری بہن کے سیدھے کان میدان میں الٹے میں اقامت کیے دے۔ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کرنا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ، تو اس کی ماں کے آنکھ سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ ہاں میری بیٹی کا چہرہ یہ اذان دے رہا ہے، چہرہ ایک دم بدل رہا اپنی اصل حیت کے اوپر، ورنہ چہرہ ایک دم بالکل بدلا ہوا تھا، اصل حیت کے اوپر چہرہ آ گیا نہ۔ جیسے اذان ختم ہوئی، اذان ختم ہوتے وہ جیسے کہ بے ہوش میں ہوش میں آئی، ہوش میں آئی نہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا بھائی اس کو کہو کہ اٹھ، وہ اٹھی نے چلنیاں شروع کر دی، نہیں خود ہی سے چل کر گاڑی میں بیٹھی، چل اذان اذان اذان، اذان میں پاور ہے بھائی، اذان میں پاور ہے، ایسے تھوڑی حدیث کے اندر کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت شیطان بھاگتا ہے، کیسا بھاگتا ہے معلوم ہے، ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے نہ۔ جب اذان ختم تو پھر اپنے نماز میں لگے، پھر شیطان نہیں آئے نہ اپنے کو بھٹکاوے ادھر سے ادھر نہ، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگے، اذان برداشت نہیں کر پاتا، اذان کے اندر اللہ پاک نے وہ پاور رکھا ہے، لیکن ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے سمجھے ایک دوسرے کو مبارکبادی نہیں اس میں لگ جاتے ہیں، ابھی اس میں نہیں لگنے کا، سب سے پہلے تو فکر یہ کرو کہ اس کے کان میں اذان نہیں اقامت۔ ایک عجیب سی سمجھے کہ مصیبت کر ہو گئی، انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی گڑبڑی نہیں، انسان مرتا ہے تب بھی گڑبڑی کرنی شروع کر دی۔ پیدا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو فون کرنا شروع کر دے، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی ہے، بچہ نے بچی نے، ایک دوسرے کو اس کی فکر نہیں کرتے کہ پہلے لے جا کے سیدھے کان میں اذان میں الٹے میں اقامت۔ ارے دوسرے سب کان میں آ کے دوسرے پھونک مارے، اس سے پہلے یہ کام کر لو۔ ہمارے ابا نے ایک بات بڑی عجیب بتلائی تھی، کسی نے شاید پوچھا یا ویسے ابا نے کہا کہ حضرت یہ حجاج بن یوسف ظالم جو تھا، جس نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ جلات کے سامنے انسان کو قتل کرواتا تھا تو خوش ہوتا تھا، کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، جو خوش ہوتا تھا، یہ اتنا سخت دل کہاں سے بن گیا؟ تو ابا نے فرمایا کہ بھائی کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ جب یہ کم بخت پیدا ہوا نے تو شیطان نے جلدی سے جنگل میں جا کر کہیں سے مرا ہوا جو شیر تھا، اس مرے ہوئے شیر کا خون انگلی میں چپکا لا کے اس کے تالوں میں لگا دیا،
اب ظاہر بات ہے پیٹ میں جیسا جائے گا اس کا اثر منتقل ہوگا. پہنچا دیا. کہا ظالم جو ہے وہ پھاڑ کھانے والے جانور اس کا خون، ظاہر بات ہے اثر وہ اسی طرح سے پیدا ہوگا. کہا اسی کا یہ نتیجہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسپتالوں کے اندر جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ اور ان کے کان میں پڑے، اشارے کی بات کر رہا ہوں، کچھ اور ان کے کان میں پڑے، اس سے پہلے سیدھے کان میدان میں الٹے میں قامت کی. میں دوسری کچھ باتیں نہیں کہتا، وہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ کچھ اور پڑے اس سے پہلے یہ. لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی اس طرح کی گڑبڑی، مرتا ہے تب بھی یہ گڑبڑی. لو مرتا ہے تو کیا دو گڑبڑی ہوتی ہے. وینٹیلیٹر میں چڑھاؤ، اب سانس چلے گی، چڑھاؤ. ابے تو دیکھ رہا ہے عمر کا تقاضا ہے، اتنا بیمار، ڈاکٹر نے کہا اس کا ہارٹ فیل ہے، فلا یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ مرنا تو ہے کہ نہیں، ایک دن تو مرنا ہے. اٹھا بند نکال کے لا گھر پہ سمجھے، اور گھر پہ لا کے سنت طریقے کے مطابق سنا پڑھا، اور جب قریب میں بٹھا کر قریب میں بیٹھ کے یاسین پڑھ. ممکن ہے کوئی ایک گھڑی آ جائے کہ جس گھڑی کے اندر اس کو زبان سے کلمہ پڑھنے کی توفیق. لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں، اس کا بھی ڈر چلتا رہتا ہے. نہ یہاں پہ پھر 48 گھنٹے گزار دے گا، آپ نکال دیتے کہ گئے تو گئے، تو ابھی تھوڑی گئے، وہ تو 15-20 گھنٹے پہلے سے گئے. نہیں دیکھو تیرے سمجھے کہ تیرے اس کے یہ بھی دیکھ رہے تھے، اس کے اعضا مڑ گئے، اس کے اعضا مڑ گئے. ایک تو یہ مصیبت، نہ دوسری مصیبت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جنازہ جلدی سے نہیں پڑھتے، وہ آ رہا یہ آ رہا یہ آ رہا وہ آ رہا، ایک ایک دن نکال دیتے. علامان والحفیظ، یہ مرحوم کے ساتھ نہ آنے والے انسان کے ساتھ خیر خواہی نہیں، بدخواہی. آنے والے کا صحیح استقبال نہیں اور جانے والے کو صحیح رخصتی نہیں دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے غرض کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. آنے والے کا صحیح استقبال. تو شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہو تو سیدھے میدان میں الٹے ہوئے اقامت. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو خون وغیرہ سب اس کے بدن پہ لپٹا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے یہ خون تو ناپاک ہے، تو ناپاکی کے ساتھ وہ آتا ہے، ناپاکی کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ٹیں 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 کرنا شروع کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں جو بیان کیا وہ یہ ہے، اس وقت شیطان آ کر انگلی مارتا ہے. گندگی لگی ہے نا تو شیطان آ کے چھیڑتا ہے، انگلی مارتا ہے اور زیادہ چھڑاتا ہے. جلدی سے صاف کر کے اذان اقامت دے دو. کیوں؟ اس شیطان کم بخت نے جو اپنے اثرات ڈالے، آپ اذان اور اقامت کہہ کے اس اثرات کو ختم کرو. لیکن ہماری توجہ ادھر کو نہیں ہوتی. بہرحال میں تو ایک بات بتا رہا تھا، حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کرنا چاہیے. میں تو جمعہ کی فضیلت آپ لوگوں کو سنا رہا تھا، لیکن اس میں ایک بات آ گئی، گھڑی مقبول گھڑی نے مقبول گھڑی کے اندر میں نے یہ کہہ دیا کہ بعض مرتبہ مجلس میں بھی کوئی گھڑی مقبول ہوا کرتی ہے، مجلس سے کوئی گھڑی مقبول. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقاشہ نام تھا ان کا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ پاک مجھے ان 70,000 میں شامل کر لے. میرا آقا نے دعا دے دی اور یہ فرمایا اللہ اس کو اس میں سے بنا دے. بس کام بن گیا ان کا. تو دوسرے نے کہا یار یہ اس میں شامل ہو گیا تو میں بھی شامل ہو جاؤں. فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا. آقا نے فرمایا نہیں گئی. سبق کبھی عکاشہ، اللہ نے ایک مقبول گھڑی دی تھی، وہ مقبول گھڑی کا فائدہ عکاشہ نے حاصل کر لیا. اس لیے کہتا ہوں کہ مجلس سے بعد مرتبہ مقبول گھڑی ہوا کرتی ہے. سمجھے؟ جب بولنے والا، آواز کہنے والا جب کہتا ہے کوئی دعا یا جملہ، آمین بول دینا چاہیے، آمین بولنا چاہیے. معلوم نہیں کس وقت کہ آمین کے ذریعے سے میرا تمہارا کام بن جائے. جمعہ کا دن مقبول گھڑی والا دن ہوتا ہے، بس یہ ثابت کیا. اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ تو جمعہ کی فضیلت میں نے احادیث سے ثابت کی. ایک اور حدیث ہے لیکن ابھی چھوڑیے. نمبر 2 کے اوپر فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے لیے اہتمام کے ساتھ چل پڑو. فاسعوا، ویسے سعی کا ترجمہ، سعی کے 2 ترجمے، دوڑنا، لیکن نماز کے لیے دوڑنے کو منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دوڑ کے آؤ گے تو آپ ہانپو گے
اور نماز تو سکون کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، عبادت سکون کے ساتھ کرنے کی چیز ہے. اسی لیے تو کہہ دیا نا، نیند آتی ہے تو نماز توڑ دے، پہلے سو جا، ہے نا. ہاں، نیند آتی ہے تو نماز بند کر، موقوف کر، سو جا. نیند نکال لے نہ پھر بعد میں چل کے تو نماز پڑھنا. نماز سکون سے ادا کرنے کی چیز ہے. بس اب الا ذکر، تو دوڑ کے آنا مراد ہے. یہاں علماء نے دوسرا مطلب بیان کیا. بس آؤ کا مطلب ہے اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اب وہ اہتمام کیا؟ فرمایا بھائی جمعہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے چند اعمال کرو. چند اعمال. نمبر 1، 3 عمل بطور خاص. غسل جلدی کرو، غسل جلدی کرو. نمبر 2، اپنے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنو. نمبر 3، گھر سے مسجد ہمت ہو تو پیدل آؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. پھر مسجد میں پہنچنے کے بعد 3 کام کرو. مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرو آگے. اور نمبر 2 کے اوپر کوئی بیکار کام مت کرو. اور نمبر 3 کے اوپر امام صاحب کا خطبہ جب شروع ہو تو غور سے سنو. کیا ملے گا معلوم ہے؟ 1 سال کے مقبول روزے نے 1 سال کی مقبول نماز پڑھنے کا ثواب. اپنی کون سی نماز کے سلسلے میں اپنے کو اطمینان ہے کہ یہ نماز میری مقبول؟ 1 سال کے مقبول روزے نے 1 سال کی مقبول نماز پڑھنے کا ثواب. یہ 6 کام کے اللہ پاک عطا فرماتے. یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام کے ساتھ آؤ. اہتمام حدیث میں اس طرح سے بیان کیا. اس میں اور بھی چیزیں، لیکن میں اپنی بات کو ختم کر دوں وعدے کے مطابق. بھائی 20-25 منٹ ہی ہونا چاہے، ختم کر دینا اپنے. لیکن ایک چیز کی طرف میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ فاسعوا الی ذکر اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد خطبہ. پہلے تو خطبہ ہوتا ہے نا، ذکر اللہ سے مراد ہے خطبہ. خطبے کو ذکر اللہ کا، خطبے کو ذکر اللہ کا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے نماز ذکر میں دھیان، یہ خطبہ ذکر، خطبے میں دھیان. جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے نا. یا تو خود ذکر میں لگے یا ذکر کرنے والے کے ذکر کو سنے. بھائی دونوں سے ایک ہی بات ہوگی نا. ٹھیک ہے جی، ذکر اللہ. اب ذکر اللہ میں گڑبڑ مت کرو. ذکر اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر دھیان کے آپ یہ کریں. ذکر اللہ کا مطلب تو یہ کہ دھیان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کہوں، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے خانقاہ میں ایک خاص وقت کے اندر لوگ ذکر کرتے تھے. حضرت بڑے صاحب کشف تھے. ذکر کا حلقہ لگا، لوگ ذکر میں مشغول ہیں. اچانک حضرت نے ایک دن اپنے خادم سے کہہ دیا، دیکھو فلاں کمرے کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہاں پر بھی سب بیٹھے، ادھر بھی سب بیٹھے، وہاں پر وہ اس کلر کا کوئی کپڑا پہنا ہوا اس کو پکڑ کے لاتا چالو ذکر. وہ آیا، حضرت نے فرمایا لے بے پیسے بھی پکڑ، گھر بھیج دینا، دھیان سے ذکر کر. جیب پیسے نکال کے دے دیے اور یہ فرمایا گھر بھیج دینا، دھیان سے ذکر کر. وہ چونکا. بعد میں کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا بھائی در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. وہ بیچارہ 3 دن کے لیے آیا ہوا تھا، 3 دن ختم ہو گئے تو 4تھا دن شروع ہو چکا. وہ 3 دن اپنے گھر کا خرچہ 3 دن کا نبھا کے آیا تھا. اور وہ بیٹھے بیٹھے ذکر میں تو لگا تھی کہ دھیان نہیں تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ 3 دن ختم ہو گئے، اب 4تھا دن شروع ہو گیا، گھر والے کیا کر رہے ہوں گے. تو ذہن گھر والوں کی طرف تھا. نہ اللہ نے یہ بات میرے اوپر کھول دی، اس لیے میں نے اسے بلا کے پیسے دے دیے، گھر بھیج دینا. اطمینان سے ذکر کر. ذکر اطمینان سے کرنے کی چیز ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جب امام صاحب خطبہ پڑھے نا تو اس کو قرآن نے ذکر کہا. ذکر، اس ذکر کو کیا کرے؟ دھیان سے سنے. اپنی دین آوے دین کو کنٹرول میں رکھے. بعض لوگ جو ہے وہ آ کے بالکل جو ہے نا وہ چوڑے چکلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. غلط ہے یار، مجبوری ہو تو ایک غلط چیز ہے. ہاں، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہے اللہ کا دربار کھل گیا، 2 زانو ہو کے بیٹھ. نہ اگر چلو بیان میں تو اس طرح سے بیٹھ گیا، خطبے میں تو 2 زانو ہو کے بیٹھ. یہ تو نماز کے قائم مقام ہے. اس ٹائم میں روزانہ 6 دن کے اندر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. آج تجھے 2 رکعت پڑھ دی ہے، میں دوسری 2 رکعت کی جگہ پہ، یہ تو خطبہ ہے. تو خطبہ نماز کی جگہ پر ہے.
لہٰذا میرے بھائی مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ پھر دوبارہ یادہ کرتا ہوں، آج جمعہ رمضان مبارک کی جمعہ ہے، سمجھے؟ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، رمضان مبارک کی جمعہ ہے، اور اس کی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت دستسلا کے انسان کو جہنم سے چھٹی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا مغرب ہوتے ہی جہاں دوسرے وظائف، وہیں پر استغفار کا بھی اہتمام کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے، فقط اپنی معافی نہیں سوچنے کی، پوری امت کی معافی سوچنے کی، بولنے کا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور ایک اللہ کے نیک بندے کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ میں نے بتا دیا، اس کا بھی اہتمام کرو، درود شریف پڑھو، اور جمعہ کی رات میں سورۃ دخان بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔